اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ روم مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 84، موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 30 ہے۔ یہ سورہ سورہ انفال کے بعد نازل ہوا۔ آج آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اندر فکر نہیں کی ہے کہ خدا نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کو برحق ہی پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت کے ساتھ، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار کرنے والی ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا، جو طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زراعت کر کے زمین کو ان سے زیادہ آباد کر لیا تھا، اور ان کے پاس ہمارے نمائندے زیادہ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ یقیناً خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر پلٹا بھی دیتا ہے، اور ہم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی، اس دن سارے مجرمین خاموش ہو جائیں گے اور ان کے شرکاء میں کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور یہ خود بھی اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، سب لوگ آپس میں گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پس جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہوں گے، وہ باغ جنت میں نہال اور خوشحال ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات اور روز آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، وہ عذاب میں ضرور گرفتار کیے جائیں گے۔ لہٰذا تم لوگ تسبیح پروردگار کرو، اور اس وقت جب شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، اور زمین و آسمان میں ساری حمد اسی کے لیے ہے، اور عصر کے ہنگام اور جب دوپہر کرتے ہو۔ اور خدا زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح ایک دن تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد تم بشر کی شکل میں پھیل گئے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی سے پیدا کیا ہے، تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو۔ پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں، زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے کہ اس میں صاحبان علم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم رات اور دن کو آرام کرتے ہو اور پھر فضل خدا کو تلاش کرتے ہو، اور اس میں بھی سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے۔ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والی ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور مکی سوروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان سوروں میں پروردگار دو عالم نے توحید اور قیامت پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کو مسلسل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دے رہے تھے۔ ایرانیوں اور رومیوں کی اس جنگ کو جو تقریباً 24 سال جاری رہی، اور ابتدا میں ایرانیوں نے فتح حاصل کی، اپنے لیے ایک نیک فال قرار دے رہے تھے۔ ایرانی بھی مشرک تھے، 2 خداؤں کو مانتے تھے، جن میں ایک نیکی کا خدا تھا، دوسرا بدی کا خدا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح ایرانی فتح حاصل کر رہے ہیں اور اس دین کو مٹا رہے ہیں جو ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، ہم بھی اس اسلام کو مٹا دیں گے۔ یہ سورہ کافروں کی سوچ کی نفی کرتے ہوئے پیشین گوئی کر رہا ہے کہ 9 سال کے عرصے کے دوران رومی فتح حاصل کر لیں گے، اور قرآن پاک کی یہ خبر درست ثابت ہوئی۔ رومیوں کو فتح ہجرت کے 5ویں یا 6 سال ہوئی۔ انہی سالوں میں جنگ خندق اور صلح حدیبیہ ہوئی، یعنی 5ویں سال جنگ خندق کی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور 6 سال صلح حدیبیہ کو
परवरदिगार दो आलम ने फ़तह मुबीन करार दिया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि क्या उन्होंने अपने नफ्सों में गौर व फिक्र नहीं किया कि खुदा ने आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान की तमाम मखलूक़ात को बरहक़ ही पैदा किया है, एक मुद्दत मुअय्यन के साथ। लेकिन लोगों की अक्सरियत अपने परवरदिगार की मुलाकात से इनकार करने वाली है। और क्या इन लोगों ने ज़मीन में सैर नहीं की है कि देखते कि इनसे पहले वालों का अंजाम क्या हुआ है, जो ताकत में इनसे ज़्यादा थे और उन्होंने ज़राअत करके ज़मीन को इनसे ज़्यादा आबाद कर लिया था, और उनके पास हमारे नुमाइंदे ज़्यादा खुली हुई निशानियाँ और दलीलें लेकर आए थे। यकीनन खुदा अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि ये लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। इसके बाद बुराई करने वालों का अंजाम बुरा हुआ कि उन्होंने खुदा की निशानियों को झुटला दिया और बराबर उसका मजाक उड़ाते रहे। आयत नंबर 8, 9 और आयत नंबर 10। परवरदिगार दो आलम का ये उसूल है कि उसने किसी विषय को अबस पैदा नहीं किया, उसने इस कायनात की बुनियाद हक़ पर रखी। उसका उसूल कुल्ली ये है कि कायनात की रवानी ज़वाल पजीर है। खुदा ने दुनिया को दार फना बनाकर दारुल बका की तरफ राह खोल दी है। इस दुनिया का मकसद आखिरत कमाना करार दिया गया है। आखिरत के फल ऐसे दरख्त पर लगा दिए हैं जिसकी जड़ें दुनिया की ज़मीन में मौजूद हैं। गोया दुनिया को मुक़द्दमे आखिरत बनाया गया है। अजलिन मुसम्मा का ज़िक्र आखिरत की तरफ इशारा है। जब ज़मीन की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो इसमें ज़लज़ला आ जाएगा। जब सूरज की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो वो बेनूर हो जाएगा। तमाम मखलूक़ात अपनी अपनी मुद्दत हयात पूरी करने के बाद फ़ना हो जाएंगी। बाकी रह जाने वाली ज़ात फ़कत अल्लाह की ज़ात है। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया को अबदी समझ लिया, वो हकीकत में खुदा से मुलाकात का इनकार करते हैं। क़यामत को तस्लीम करने वाले अमली तौर पर गुनाहों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनके दिल में क़यामत का खौफ होता है। मादी खुशहाली में इतना मगरूर नहीं होना चाहिए कि मौत को ही भुला दिया जाए। कितनी कौमें इस रुए ज़मीन पर आबाद हुईं और एक दिन खाक में मिल गईं। आज उनका नामो निशान भी बाकी नहीं। आसार कदीमा बताते हैं कि कुछ ऐसी कौमें भी दुनिया में आबाद थीं जो आज की कई कौमों से ज़्यादा ताकतवर, तहज़ीब याफ्ता और साहिब इल्म व शऊर थीं, मगर आज उनका कोई वजूद बाकी नहीं। बदतरीन मौत वो है जो आज़ाब से वाक़े हो और उनका अंजाम आतिश जहन्नुम हो। माजी की कौमों में बड़े बड़े उलुल अज़्म अंबिया भेजे गए जो इल्म का समंदर थे, अमल की मंजिल पर साबित कदम थे। उनका वजूद इल्म व अमल से रोशन था। ज़राअत, खेती बाड़ी, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब ज़मीनी आसार में शुमार होते हैं। ज़मीन उन कौमों के आसार को ज़ाहिर करती है कि अल्लाह ने उन अक़वाम को जिस्मानी ताकत, कुदरत और तरह तरह की नेमतों से नवाजा था। अंबिया उनकी सरज़मीन पर बड़े बड़े मोजज़ात के साथ जलवा फिगन हुए, मगर वो ताकत और दौलत के नशे से सरशार होकर जुल्म करते रहे और उनके इस अमल ने उन्हें रांदे दरगाह कर दिया और आखिर उन पर अल्लाह का कहर आज़ाब की सूरत में नाजिल हुआ। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बंदे खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। ज़्यादातर लोग दुनिया के ज़ाहिर को देखते हैं और आखिरत के अमल से गाफिल हैं। वो अल्लाह की आयत पर जुल्म करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, और जब क़यामत बर्पा होगी तो मुजरिम नाउम्मीद हो जाएंगे, यानी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएंगे। और जिनको खुदा का शरीक बनाकर उनकी इबादत करते थे, उनमें से कोई भी क़यामत के दिन उनकी शफाअत नहीं करेगा। जब क़यामत होगी, लोग दो गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे, कुछ जन्नत और कुछ जहन्नुम की तरफ जाएंगे। जो ईमान लाए और नेक आमाल अंजाम देते रहे होंगे, वो जन्नत के बागों में इज़्ज़त के साथ होंगे और उनको मुकर्रम करार दिया जाएगा। आज़ाब के नाजिल होने की वजूहात में पहली वजह बुराई होगी, जिसकी वजह खुदा की नाफरमानी होगी। दूसरी वजह खुदा की निशानियों को झुटलाना, यानी उसके पैगंबरों का इनकार करना, उनकी तकसीब करना। तीसरी वजह उसके नुमाइंदों का मजाक उड़ाना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे और कौम मजाक उड़ाती थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور مشرکین مکہ تالیاں بجاتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، اور جب آپ نماز پڑھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں پر پتھر مارتے تھے۔ انسان جب مسلسل گناہ کرنے لگتا ہے تو اسے گناہ میں لذت ملنے لگتی ہے اور وہ گناہ کا عادی ہوتا جاتا ہے۔ نور ایمان کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کی دلدل میں پھنس کر کبھی نمرود، کبھی فرعون، کبھی حامان، کبھی ابو جہل، کبھی ابو لہب اور کبھی ان سب کا سردار یزید بن معاویہ بن جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں عذاب الہی کا حقدار بن جاتا ہے۔ گزشتہ اقوام کی بدعمالی اور سرکشی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے نہ صرف آیات الہی کی تکذیب کی بلکہ اس سے بھی بدتر ان کا مذاق اڑایا۔ گناہ اور آلودگی نفس کی بیماری روح ایمان کو کھا جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان آیات الہی کی تکذیب کرنے لگتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگتا ہے، یہاں تک کہ کفر کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس پر کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس حالت میں اس کے لیے صرف عذاب الہی کا تعزیانہ ہی باقی بچتا ہے اور خدا ایسی قوموں کو نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دمشق میں یزید کے سامنے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے اس آیت کو انہی معنی میں استعمال کیا ہے۔ ان معظمہ نے دیکھا کہ یزید کفر آمیز کلمات کہہ رہا ہے اور وہ مشہور اشعار پڑھ رہا ہے، جس میں سے ایک کی ابتدا یوں ہے کہ نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی اتری۔ یہ تو بنی ہاشم کی ملک و مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایک چال تھی، گویا اعلان نبوت محض ایک سیاسی کھیل تھا۔ اور پھر کہا کہ کاش اے میرے آبا و اجداد تم زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے خاندان بنی ہاشم سے تمہارا انتقام لے لیا ہے۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ یہ ظالم اسلام کی ہر شے کا مذاق اڑا رہا ہے، نبوت و رسالت کو مذاق کے الفاظ میں پیش کر رہا ہے اور اس کی ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے کسی پر ایمان نہیں ہے، تو ان مختومہ نے حمد الہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے بعد یوں ارشاد فرمایا کہ خدا کا فرمان سچا ہے کہ اس نے فرمایا پھر ان لوگوں کا انجام جو بدعمالی کے مرتکب ہوئے اس مقام تک پہنچا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی اڑائی۔ یعنی اس آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خدا آفرینش کا آغاز کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو مجرمین مایوس اور غموں ان دوہ میں ڈوب جائیں گے، اور جنہیں انہوں نے خدا کا شریک قرار دیا تھا ان میں سے کوئی بھی ان کا شفیع نہ ہوگا، اور وہ اس روز ان شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو لوگ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ باغ جنت میں شاداں اور مسرور ہوں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی تکذیب کی وہ عذاب الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15 اور 16 کا ترجمہ۔ پچھلی آیات میں ان تکذیب کرنے والوں کا ذکر تھا جو آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان آیات میں ان مجرمین کا ذکر ہے جو دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے منکر ہیں۔ خدا کا یہ دعویٰ کہ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا، اس میں خود دلیل دعویٰ موجود ہے۔ عقل اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ جس کے لیے خلق کی ابتدا کرنا ممکن ہو اس کے لیے دوبارہ خلق کرنا بالکل مشکل نہیں۔ خلق کی ابتدا تو نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ کفار مشرکین بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کے بعد ان کا یہ خیال کرنا سراسر نامعقول ہے کہ وہی خدا جس نے اس خلق کی ابتدا کی ہے اب دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اس سے مراد یہ ہے کہ بروز قیامت زندہ ہونے کے بعد سب کے سب خدا کے دارالعدل کی طرف سزا یا جزا پانے کے لیے لوٹیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اطاعت الہی کر کے بلند روحانی درجات پاتے رہے،
وہ اپنے پروردگار کے قرب میں ہوں گے، لیکن جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین نا امیدی اور غم و اندوہ میں ڈوب جائیں گے۔ آیت میں مجرمین کا ذکر ہے جو اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا کی نافرمانی میں قدم اٹھاتا ہے وہ مجرم ہے۔ اس کے مصداق کفار، مشرکین، منافق اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات کی تکذیب کی، انبیاء کو قتل کیا، آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔